اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیس الدین رومی۔ جناب، آج بہت مبارک دن ہے، 12 ربیع الاول کا۔ سب کے علم میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مختلف انداز لوگوں کا خوشیاں منانے کا، لوگ جگہ جگہ میلاد کی محفلیں کا انعقاد کر رہے ہیں، جگہ جگہ کیمپ لگے ہوئے، لوگوں کو سبیلوں میں پانی پلایا جا رہا ہے۔ ایک خوشی کا سماں ہے پورے امت مسلمہ کے لیے، ایک خوشی کا سماں ہے۔ لوگ اپنے اپنے انداز کے اندر خوشیوں کو منا رہے ہیں، اپنے اپنے انداز کے اندر لوگ خوشیوں کو منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہیں، کہیں کھانوں کا انعقاد کیا گیا ہے، کہیں محفلوں کا انعقاد کیا گیا ہے، کہیں جو ہے محفل نعت کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یعنی کہ بغرض یہ کہ پورے پاکستان کے اندر یا امت مسلمہ جہاں جہاں پر موجود ہے، تمام لوگ اس موقع کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس موقع آج ہمارا عنوان یہ ہے کہ عشق کے تقاضے کیا ہیں۔ عشق کے تقاضے، اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی کو بڑا مانتے ہیں، تو عشق اور محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر اس سے محبت کی ہے، ہم نے اس سے عشق کیا ہے، تو اس کے ہم نے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ تقاضے کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ہمیں ثابت کرنا ہے ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، بہت گناہ گار لوگ، تو ہم وہ تقاضے پورے نہیں کر پاتے۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ عشق کے تقاضے کیا ہیں؟ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے عشق کیا جائے، جس کی سے محبت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا جائے، اس کے ایک ایک چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے، ان کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی کہ تمام عالموں کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت کا بنا کر بھیجا۔ ان کے عمل سے، ان کے کردار سے، ایسا نہیں کہ ان کو نبی بنا کر، صرف نبی بنا کر بھیجا، ان کے ہر طرح کے، اگر ہم ان کی شخصیت کا، ان کی زندگی کے کسی پہلو کا معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسٹڈی ہم کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی سا ایسا پہلو نظر نہیں آتا جس میں ہم کو کوئی میسج نہ ملے، کوئی ہم کو اس کا سبق نہ ملے۔ یعنی کہ تجارت سے لے کر، حسن اخلاق سے لے کر، لوگوں کے ساتھ معاملات سے لے کر، یا غرض یہ کہ سیاست سے لے کر، یعنی کہ ایک مکمل معاشرہ تشکیل دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر اس کی پیروی کر لی جائے تو ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرے میں تبدیل ہو سکتا ہے، یا ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں تھوڑی محنت کے ذریعے سے۔ تو تجارت کے لیے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے لوگوں کو ایمانداری کا درس دیا، یہاں تک کہ اپنے جو مال وہ تجارت کے غرض سے لے کر جاتے تھے، اگر اس میں کوئی نقص ہوتا تھا تو وہ پہلے نقص بیان کیا کرتے تھے۔ آج ہم عشق کے اندر، ان کے عشق کے اندر لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، لوگوں کو بڑی بڑی محفلوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں، اپنے کاروباری معاملات کے اندر، کیا ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا؟ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے۔ تو کیا ہم روزمرہ کے معاملات کے اندر، روزمرہ کے معمولات کے اندر، یا کیا صرف عشق کے اظہار کا ہمارے لیے ایک دن متعین ہے؟ عشق کے اظہار کا ایک دن 12 ربیع الاول آتی ہے، اور ہم عشق کے نعرے، رسول غلام یہ رسول میں موت بھی بالکل قبول ہے، بالکل قبول ہو سکتی ہے موت، لیکن سب کو قبول ہے غلامیاں۔ تو کیا ہم ان کی پیروی کر پا رہے ہیں مکمل طریقے سے؟ کیا ہم اس عشق کے تقاضے کو مکمل کر پا رہے ہیں جو عشق کا تقاضا ہے؟ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے معمولات زندگی میں تبدیلی لے کر آئے؟ نہیں لے کر آیا۔ اس لیے اگر ہم پورے اس معاشرے کو ان کی تعلیمات کے مطابق اگر ڈھالتے، تو یہ پورا اسلامی معاشرہ جو ہے، اس میں کے اندر کوئی ناانصافی، بددیانتی، کاروبار کے اندر ہیرا پھیری، کرپشنز، یہ معاملات 10 چیزیں ہیں، وہ کوئی چیز ہمیں نہیں ہوتی اگر ہم ان کی پیروی کر لیتے، یا ہم کوشش کریں، اگر ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم
دنیا کی اور آخرت کے اندر ہم سرخرو رہتے ہیں، ہم نہیں کر پا رہے، ہم بہت گناہ گار ترین لوگ ہیں. صرف ایک دن آتا ہے ہمارے پاس اور ہم اس کے اندر اظہار محبت کرتے ہیں، عاشق رسول بنتے ہیں. عاشق رسول ہوتا کیا ہے؟ عاشق رسول وہ ہوتا ہے محبوب اللہ کا، کہ اللہ کے محبوب کا جو عاشق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی، اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی کو گزار رہے ہیں. تو یہ عشق کے تقاضے ہیں. ہم اگر ایک پورا سال یہ آ جاتا ہے، پورا سال آتا ہے، ربیع اول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے اندر عشق ابلنے لگتا ہے، عشق باہر آتا ہے ہمارا. تو کیا ہم پورے سال اس کا آڈٹ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کتنے پورے سال کتنی سنتوں پر ہم نے عمل کیا ہے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر ہم نے عمل کیا، اور ربیع اول کی تاریخ آتی ہے تو ہم نے کتنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کے نذرانے پیش کیے. لیکن بالکل بہت لوگ کرتے ہوں گے، بالکل بے شک عبادت کا معاملہ اللہ اور اس کے بندوں کا لوگ بہت کرتے ہوں گے، بہت لوگ کرتے ہوں گے، لیکن اس چیزوں میں کوئی تبدیلی تو محسوس ہونا، انداز تو نظر آئے ہم تفرقے بازی میں چلے گئے. ہمارے یہاں برانچیں بن چکی ہیں جو ایک بہت بڑی بحث میں چلے جائیں گے. کوئی میلاد کو تسلیم نہیں کرتا، کوئی میلاد مانتا ہے، اور ایک بحث میں آپ مسلمان ہیں، ایک امت ہیں، ایک اللہ، سب مسلمان اللہ کے بندے ہیں، ایک رسول کی امت ہے. اس رسول کی امت کے اندر یہ تفرقے بازی کیا ہے؟ تفرقے بازی نہیں ہونی چاہیے. یہ سب کو ایک پوائنٹ پہ اللہ کا رسول، اس کے اوپر جو قرآن نازل فرمایا گیا ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ ہے قرآن شریف. ہمیں اس کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہوئے اپنے اسلامی معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہے. تو ہم عاشق رسول کہلانے کے قابل ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں کہ ہم واقعی عاشق رسول ہیں، ہم نے اپنے رسول کی پیروی کری. اور ایک چیز اور ہے کہ جو ختم نبوت کو نہیں تسلیم کرتا وہ مسلمان نہیں. یہ قانون 1974 کے اندر پیش کیا گیا. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے اس کے لیے قومی اسمبلی کے اندر بل پیش کیے، 6 بل پیش کیے. آخری بل شاہ احمد نورانی صاحب نے پیش کیا اور اس کو منظور کرتے ہوئے پھر ختم نبوت کا قانون پاس ہوا. اس قانون کے تحت احمدی یا لاہوری، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، جن کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، انہوں نے اپنا نبی الگ بنایا ہے، تو وہ کافر قرار دیا. ان کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں. یہ بہت بڑی سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن بھٹو صاحب کے اس عمل کو سلام پیش کیا جاتا ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے. عاشق رسول ہونے کا انہوں نے حق ادا کر دیا. تاریخی الفاظ تھے، جب انہوں نے ختم نبوت کے قانون پہ دستخط کیے تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، تاریخی الفاظ ہے کہ میں اپنے موت کے پروانے کے اوپر دستخط کر رہا ہوں. یہ تھا عاشق رسول. ان کو کہتے ہیں عاشق رسول. اور بھی لوگ عاشق رسول ہیں. اب بہت ساری اچھا، صحابہ اکرام کے تو عشق کی تو کیا بات ہے. ہمارے صحابہ اکرام کی تو جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، صحابہ کے لیے وہ ایک حکم کا درجہ رکھتا تھا. وہ اپنا سب کچھ، مال و دولت، سب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کر دیا کرتے تھے. ان کا ایک لفظ، ایک کہنا تو ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا. تو وہی احکامات، وہی قانون، وہی سب کچھ حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیے. امت مسلمہ کو سب کچھ بتا دیا. ہم تفرقے بازی میں پڑ گئے. ہمارے سیاسی معاملات، ہمارے روزمرہ کے معمولات بالکل اس کے برعکس جا رہے ہیں، اس سے برعکس جا رہے ہیں. پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. یہ چیز نہ سمجھ میں آنے والی چیز. اچھا، بات ہو رہی تھی اس کے بھٹو صاحب کی، کہ بھٹو صاحب نے واقعی میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی عاشق رسول تھے. اس کے بعد ابھی دیکھیں کچھ عرصے پہلے یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تھی. کچھ عرصے پہلے ایک بہت بڑا واویلا، ایک بہت بڑا ایک ایشو چھوٹا تھا. اس قانون کو ختم کرنے کے لیے تمام تو نہیں کہوں گا میں، کچھ سیاسی پارٹیاں ایکٹیو ہو گئی تھیں کہ
اس قانون کو ختم کر دیا، ختم نبوت کے قانون کو ختم کر دیا جائے۔ ختم نبوت کے قانون ختم کرنے کے بعد کیا معاملہ؟ صرف سیاسی بینیفٹس، سیاسی آزادی مطلب سیاسی آزادی نہیں، اپنے صرف بینیفٹس پاکستان کے اندر موجود ہے، دنیا کے اندر موجود ہے، پاکستان کے اندر وہ اقلیت کے اندر موجود ہے، لیکن ووٹ تو وہ کسی نہ کسی سیاستدان کو دیں گے نا۔ ووٹ تو ان کا کسی نہ کسی مسلم لیگ نون کو بھی جانا ہے یا دوسری جماعتوں کو جانا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، انہوں نے اس قانون کے خلاف کچھ چیزیں اسمبلی کے اندر پیش کری تھی جو ہائی لائٹ ہوئے، میڈیا کو سب پتہ ہے، لوگوں کو سب پتہ ہے۔ اس کے بعد جب واویلا مچا، پھر جو مذہبی جماعتوں نے اسٹینڈ لیا تو پھر ان کو اس سے بیک ہونا پڑا۔ یعنی کہ ایمان اتنا کمزور، اتنا کچا ہے، تم غیر مسلمز کو بھی، غیر مسلم جن کو قرار دے دیا گیا قادیانیوں کو، ان کو آپ مسلمز قرار دینے کے بعد اپنا ووٹ بینک، اپنی سیاسی مفادات کے خاطر آپ یہ کام کر رہے ہو۔ یار آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ سب سے بڑے اسلام کے اور امت مسلمہ کا غدار تو آپ لوگ ہو، وہ پولیٹیشین جنہوں نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اسمبلیوں میں پیش کری، اس قانون کو کالا قانون کا نام دیا۔ کوئی کالا قانون نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ان کے بعد کوئی نبی آنا، دیٹس آل، ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کے اوپر کسی کو کشمکش ہے، اس کے اوپر کسی کو ابہام ہے، ابہام ہونے کی بنیاد پر بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر اس کو ابہام ہے، وہ اسمبلی میں بل پیش کرنا چاہتا ہے، یا کچھ قادیانی سرکل سے قادیانی اگر پریشر بناتے ہیں کسی بیرونی طاقتوں کے ذریعے سے، اور وہ ایک بات کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی، ہم پریشر میں آ کر یا ہم اپنے مراسم کے ذریعے سے اس قانون کو ختم کریں گے، وہ ابہام اس کے دل میں اگر یہ بات آتی ہے تو وہ بھی، اس کا بھی ایمان مشکوک ہے، وہ بھی مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ جس طرح سے وہ قادیانی کافر ہیں، ان کا ساتھ دینے والا بھی کافر ہے۔ تو سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بھٹو صاحب کی اس عمل کو میں خراج تحسین دوبارہ سے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ختم نبوت کے قانون کو پاس کر کے واقعی میں، تو بھٹو صاحب کے اس اقدام کو جنہوں نے واقعی میں عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا، اس قانون کو پاس کر کے۔ اچھا، آنے والے پروگرام کے اندر مزید ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، مزید عاشقان رسول کو ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، پروگرام کے اندر بتاتے رہیں گے کہ کس طرح سے لوگ عاشق رسول ہوا کرتے تھے، کیا عشق کے تقاضے تھے، کیا عشق کے محبت کے تقاضے تھے۔ تو بھٹو صاحب کے اس اقدام کو، جنہوں نے، ربیع اول کا مہینہ ہے، آج 12 ربیع اول کی تاریخ ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے، گزارش ہے، زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و شریف کے نذرانے پیش کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔